میرے مقالے کا عنوان ہے سندھی ادب میں مزاحمت۔ سندھیوں کی مزاحمت بھی کچھ بنگالیوں کی طرح ہی ہے۔ ایک ہی مذہب کی بنیاد پر سندھیوں نے یہ تو قبول کر لیا کہ ہم ہندوستان سے الگ ہو کر مسلمانوں کے لیے بننے والے پاکستان کا حصہ بنیں گے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ آزادی سے پہلے ان کے اوپر گورے حکمرانی کرتے تھے اور آزادی کے بعد مہاجروں اور پنجابیوں کی شکل میں نئے آقا لاد دیے جائیں گے۔ سندھ پورے ہندوستان میں ایک اکیلا ہی صوبہ تھا جس کی صوبائی اسمبلی نے 1943 میں پاکستان کا حصہ بننے کے حق میں قرارداد پاس کی تھی، لیکن جب 47 میں بٹوارہ ہوا تب ایک تو ہندوستان سے آنے والی پوری آبادی کو سندھ میں بسا دیا گیا، اور جو بھی نوکریاں ہندو افسر شاہی کے بھارت منتقل ہونے پر خالی ہوئیں ان پر بھی پنجابیوں اور مہاجروں نے قبضہ کر لیا۔ 1948 میں جب محمد علی جناح نے یہ فیصلہ کیا کہ اردو پورے پاکستان کی ایک ہی قومی زبان ہوگی، تو مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن، جو کہ اس وقت ڈھاکہ یونیورسٹی کا ایک طالب علم رہنما تھا، انہوں نے بہت زور شور سے اس کے خلاف ڈھاکہ میں مظاہرے کیے۔ پسند تو یہ بات سندھیوں کو بھی نہیں تھی، لیکن ان کا رد عمل کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا تھا۔ انگریزوں نے فروری 1843 میں جب سندھ فتح کیا تو اس کے 5 سال بعد 1848 میں بامبے پریزیڈنسی کے گورنر سر جارج کلرک نے کہا کہ ہمیں اس ملک یعنی سندھ کی زبان سندھی سرکاری زبان کے طور پر استعمال کرنی چاہیے، اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے ریونیو اور عدلیہ کے افسران کیسے اچھی طرح انگریزی اور فارسی دونوں غیر ملکی زبانوں سے کام لے سکتے ہیں۔ تب سے 1948 تک تب سے لے کر 1948 تک سندھ کی سرکاری زبان سندھی رہی ہے۔ آج تک سندھ کی عدالتوں اور کوتوالی میں سندھی ہی استعمال ہوتی ہے۔ 1956 میں جب پاکستان کا پہلا آئین بنایا گیا تب سندھ صوبے کی انفرادی حیثیت ختم کر کے اس وقت کے پورے مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں کو ملا کر ون یونٹ کے ماتحت ایک ہی صوبہ بنایا گیا، مغربی پاکستان۔ اب ظاہر ہے سندھ جو کہ 5000 سال سے ایک ملک رہا ہے، تو وہاں کے رہنے والوں کو ایک احساس محرومی تو ہوگا ہی۔ پہلے زبان چھین لی گئی، پھر صوبے کو سابق صوبہ سندھ کہا گیا۔ سندھیوں کو نوکریوں میں تقریباً 0 کے برابر حصہ ملنے لگا، خاص طور پر ہر وہ ادارہ جو مرکز حکومت کے زیر نگراں تھا، جیسے ریلوے، ایئر لائنز، ٹیلی فون، آئل اینڈ گیس، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور مرکز کی سیکریٹریٹ میں سندھیوں کو روزگار سے دور رکھا گیا۔ سندھ کی نئی بیراجیں جو بھی بنی، گڈو بیراج اور غلام محمد بیراج، اور جو نئی زمینیں آباد ہوئیں، وہ سندھ کی تمام زمینیں پنجابیوں کو مفت میں بانٹ دی گئی، اور سبب یہ بتایا گیا کہ ان لوگوں نے پاکستانی افواج میں گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ ایسے میں سندھیوں کے لیے یہ ایک فطری عمل تھا۔ سندھیوں کے لیے تب فطری عمل رہ گیا کہ وہ اپنے اوپر کیے گئے ایسے مظالم کے خلاف آواز اٹھائیں، اور اس طرح سندھ میں مزاحمتی ادب کا آغاز ہوا، مزاحمتی ادب کا جنم ہوا۔ سائیں غلام مرتضیٰ شاہ، جنہیں ہم جی ایم سید کے نام سے جانتے ہیں، جب انہوں نے سندھ اسمبلی میں قرارداد پاکستان پیش کیا تھا تب اس کے خیالات پاکستان کے حق میں تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ سندھ کے تمام وسائل پر پنجابی اور مہاجروں نے قبضہ کر رکھا ہے،
اور سندھیوں کو ان کے اپنے ہی ملک میں 3rd کلاس سٹیزن کا درجہ دیا گیا تو انہوں نے پاکستان سرکار کے خلاف احتجاج کیا. تقریباً 30 سال کے لیے وہ یا تو جیل میں رہے یا گھر میں انہیں نظر بند رکھا گیا. یہاں میں یہ آپ کو صرف یاد دلا دوں کہ ساؤتھ افریقہ کے نیلسن منڈیلا صرف 27 برس جیل میں رہے جبکہ جی ایم سید صاحب 30 برس جیل میں تھے. اگر سندھ کو حق ملتا تو آج ہم انہیں فارمر پرائم منسٹر آف سندھ کہتے جناب جی ایم سید صاحب کو. حتیٰ کہ 25 اپریل 1995 کو ان کا کراچی میں جب انتقال ہوا تب بھی وہ ہاؤس اریسٹ تھے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے انہیں پرزنر آف کانشینس یعنی ضمیر کا قیدی کہا ہے. جی ایم سید نے اپنی کتاب سندھجا سورما میں، ان کا کتاب ہے سندھجا سورما سندھی میں، محمد بن قاسم کو اسلام کا مبلغ نہیں بلکہ ایک غاصب اور لٹیرا کہا ہے. ان کی نظر میں راجہ طاہر، ہوش محمد شیدی، دودو، دولہ دریا خان، ہیمو کالانی، یہ سب سندھ کی شان ہے. سندھجا سورما وہ کتاب ہے جس کے لیے کسی حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے سندھی میں مزاحمتی ادب کی بنیاد پڑی. حیدر بخش جتوئی جنہیں بابا سندھ کہا جاتا ہے، انہوں نے سندھ ہاری کمیٹی کے ذریعے سندھ کے کسانوں کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. ان کی کتابیں ہاری انقلاب، شکوہ اور جیے سندھ جامع محبت جیے سندھ. شکوہ میں مزاحمتی ادب کا بھرپور اظہار کیا گیا جس کے باعث انہیں جیل میں ڈال دیا گیا اور بعد میں انہیں پھانسی کی دھمکیاں بھی ملی. ان کا ایک شعر ہے، بھرو تم قید خانوں کو، کرو قابو جوانوں کو، بجھاؤ شمع دانوں کو، قتل کرو نکتہ دانوں کو، لاؤ رشوت ستانوں کو، جو بنگلے اور محل جوڑے شرم آئے آسمانوں کو، پڑھو قومی ترانوں کو کہ پاکستان زندہ باد. پڑھو قومی ترانوں کو کہ پاکستان زندہ باد. ایک شاعر مبارک علی شیخ جنہیں ہم شیخ ایاز کے نام سے پہچانتے ہیں. فوجی دور میں وہ سکھر میں وکالت کرتے تھے، لیکن بعد میں ذوالفقار علی بھٹو جب وزیر اعظم بنے تو انہیں سندھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر بھی بنایا گیا. ان کی بہت ساری شاعری مزاحمتی ادب کے دائرے میں آتی ہے جس کے باعث انہیں کئی مرتبہ سلاخوں کے پیچھے بھی جانا پڑا تھا. ان کا ایک شعر ہے، سندھڑیے سرکیر نہ ڈیندو، سندو کیر میارو یار، نیٹھ تٹ رہندی دھوکے جی دیوارو یار، سندھڑیے سرکیر نہ ڈیندو. جھول جھلی جن وقت بھٹائی شاہ عبداللطیف بھٹائی ہمارے گریٹسٹ پوئٹ ہے. میں بتا رہا ہوں کون شرمسار ہونا چاہے گا اور سندھ پر کون اپنا سر قربان نہیں کرے گا. نا انصافی ہمیشہ نہیں رہتی، کبھی تو دھوکے کی دیوار زمین دوز ہوگی. جب شاہ بھٹائی اپنا دامن پھیلائے گا تو ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ خوشی خوشی اپنا سر قربان کر دیں گے. یہ سندھی میں شعر تھا شیخ ایاز کا. شیخ ایاز کا یہ شعر ملاحظہ فرمائے، کہڑو پنچھی پیار جو ماری نہ مٹھو، جن کو کون کٹھو سو نہ سانجے قرم ماں. وہ کون سا پنچھی ہے، وہ کون سا پنچھی ہے جو شکاری کو پسند کرتا ہے. ہم قربانی دینے والوں سے تعلق رکھتے ہیں اور جو نہیں مرتا وہ ہمارے خاندان سے ہی نہیں. ایک نوجوان شخص جگدی شاہ ہوجا، انہوں نے بہت ہی اچھا کہا ہے، وہ سندھ بوڑے چون تھا پاکستان زندہ باد.
ہی سندھ بوڑے چون تھا جیے بھٹو ہی اے ہو سب حکم تو ساگی تھا کر. وہ سندھ ڈبو کر کہتے ہیں پاکستان زندہ باد، یہ سندھ ڈبو کر کہتے ہیں جیے بھٹو. دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں. ایک شاعر محمد ابراہیم سومرو جنہیں ہم ابراہیم منشی کے نام سے پہچانتے ہیں، ان کا شعر مپکا سناتا پہنجا، مپکا سناتا پہنجا کہ دھارن سانگر دھاڑے میں جن واٹ دسی تھے ویرن کے وہی باغی اڈن کے واڑے میں. میں نے پہچان لیا کہ وہ اپنے ہی تھے جو میرے دشمنوں کے ساتھ ڈاکے میں شامل تھے، جنہوں نے دشمنوں کو میری راہ بتائی اور میری گھاٹ میں بیٹھے رہے. جنرل ضیاء الحق کے دور میں معصوم قوم پرست لوگ جن پر مظالم ڈھائے گئے انہیں للکارتے ہوئے منیر احمد مالک نے ایک ناول لکھا تھا سانس مٹھی میں، سانس مٹھی میں. اس کتاب کو تو وہ لوگ سندھ میں شائع بھی نہیں کر پائے اور ہندوستان میں شائع ہوا تھا الاس نگر سے اور خوش نصیبی سے. تب آج سے 40 برس پہلے اس کا پروف اس ناچیز نے چیک کیا تھا اس کتاب کو، جس کا نام تھا سانس مٹھی میں. ایک شاعر ہے جمن در بدر جو ایک فنکار، اداکار، ڈرامہ نگار، ہدایتکار اور شاعر ہے. ان کا شعر ہے بٹھی ہر ہر جنم وربو میٹھا میران میں ملبو. ہم بار بار جنم لے کر لوٹ آئیں گے اور ہر بار سندھ میں ملیں گے. بٹھی ہر ہر جنم وربو. سر بہت بہت شکریہ. وٹھی ہر ہر جنم وربو میٹھا میران میں ملبو. ختم ہوندا ہے تھی ویندی چٹی اچان ران میں ملبو. ہم بار بار جنم لے کر لوٹ آئیں گے اور ہر بار سندھ میں ملیں گے. اندھیرا چھٹ جائے گا چمکتی چاندنی میں ملیں گے. جو قوم پر قربان ہوئے ان کے آج ہم پر احسان ہوئے. ان شہیدوں کے خون کے ساتھ خون کی لالی میں ملیں گے. چاہے ہو یورپ یا لبنان، جہاں بھی انسان کا خون بہا ہے اس انسان کی تمنا کے ساتھ جہاں خون بہا وہیں ملیں گے. شمشیر الحیدری سندھی ادبی بورڈ کے سیکریٹری اور نئی زندگی سمائی کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں. وہ ایک معروف شاعر بھی ہیں. ان کا ایک شعر ہے اے گنتن جا گاریل مصیبتن جا ماریل. اے گنتن جا گاریل مصیبتن جا ماریل. صدن جے ساز باز ساں سلیب تے سماریل. اٹھو اٹھو اے وقت جا وساریل اٹھو. اے دکھوں کے مارے ہوئے اور چنتا کی چتا میں جلتے ہوئے صدیوں کی سازشوں سے سلیب پر چڑھائے. اٹھو تمہیں وقت بھی بھلا چکا. اٹھو جب تک ظلم کا دور جاری رہے گا. حساس لوگ مزاحمتی ادب کو جنم دیتے رہیں گے. ہم ان کی کاوشیں پڑھ کر اور انہیں سن کر ان سے اظہار ہمدردی تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن ہم ان کے درد کا مداوا نہیں بن سکتے. کہتے ہیں ظالم ختم ہو جاتا ہے، ظلم ختم نہیں ہوتا. خدا پاک کرے کہ سندھیوں کو ان کے بنیادی حقوق بغیر کسی خونی مہم کے نصیب ہو اور یہ ان کا حق